آزاد ہونے کا مطلب صرف اپنی زنجیریں توڑنا نہیں، بلکہ ایسے زندگی گزارنا ہے جو دوسروں کی آزادی کو احترام اور فروغ دے۔ آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عورتیں ہر قسم کے ظلم سے آزاد نہیں ہو جاتیں۔ لوگوں کے انسانی حقوق سے انکار کرنا در حقیقت ان کی انسانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت یہ نہیں کہ آپ کبھی نہیں گرتے، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گر کر اٹھتے ہیں۔ ہر ناممکن کام تب تک ناممکن لگتا ہے جب تک وہ ہو نہ جائے۔ مجھے میری کامیابیوں سے مت پرکھو، بلکہ اس بات سے پرکھو میں کتنی بار گر کر دوبارہ اٹھا۔ مشکلات کچھ لوگوں کو توڑ دیتی ہیں، لیکن کچھ کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ میں نے سیکھا کہ ہمت خوف کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ اس پر فتح پانا ہے۔ ایک اچھا لیڈر کھل کر بحث کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آخر میں دونوں فریق قریب تر ہوں گے اور مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ حقیقی رہنما اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ زندگی میں اہم یہ نہیں کہ ہم نے صرف زندہ رہنے کا تجربہ کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں کیا فرق ڈالا۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی قوم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کی جیلوں کے اندر نہ ہو۔ بہادر لوگ معاف کرنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ امن کے لیے یہ ضروری ہے۔ نفرت عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ حکمت عملی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ رہنما نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہیں بھی ناانصافی انصاف کے لیے ہر جگہ خطرہ ہے۔ کسی قوم کو اس کے اعلیٰ شہریوں کے ساتھ سلوک سے نہیں، بلکہ اس کے کمزور ترین شہریوں کے ساتھ سلوک سے پرکھا جانا چاہیے۔ ہمیں وقت کو دانش مندی سے استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح کام کرنے کا وقت ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ باغی بن جائے۔ معاشرے کی روح کو سمجھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ تمہارے انتخاب تمہاری امیدوں کی عکاسی کریں، تمہارے خوفوں کی نہیں۔ جب آپ ایک بڑی پہاڑی چڑھ جاتے ہیں تو آپ کو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور بہت سی پہاڑیاں چڑھنی باقی ہیں۔ فاتح وہ خواب دیکھنے والا ہوتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ امن صرف تنازعات کی عدم موجودگی نہیں ہے، امن تو وہ ماحول ہے جہاں سب ترقی کر سکیں۔ مصالحت کا مطلب ہے کہ ماضی کی ناانصافیوں کو درست کرنے کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ ہماری انسانی ہمدردی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تعلیم ذاتی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زبان کے بغیر آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اچھا دماغ اور اچھا دل ہمیشہ ایک زبردست جوڑ ہوتا ہے۔ علم طاقت ہے، معلومات آزادی دیتی ہے۔ حکمت سیکھنے سے آتی ہے، لیکن حقیقی حکمت زندگی گزارنے سے ملتی ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ صرف پیسہ کامیابی نہیں لاتا، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کی آزادی لاتا ہے۔ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ جب ایک آدمی نے اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے
اپنا فرض پورا کر لیا ہو وہ سکون سے آرام کر سکتا ہے۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، ہاں اگر آپ ولی کو ایک گناہ گار سمجھتے ہیں جو مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ صرف آزاد لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں، قیدی معاہدے نہیں کر سکتے۔ ایک آزادی پسند یہ سخت سبق سیکھتا ہے کہ ظالم ہی جد و جہد کی نوعیت طے کرتا ہے۔ میں نے آزادی کی اس لمبی راہ پر چل کر دیکھ لیا ہے، میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ غربت پر قابو پانا صدقہ دینے کا کام نہیں بلکہ انصاف کا تقاضا ہے۔ آزادی تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کے لیے بنیادی ہمدردی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ غربت کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے حالات کا نتیجہ ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ جب تک میں خود نہیں بدلتا میں دوسروں کو نہیں بدل سکتا۔ ہمیں ایک ایسی روحانی فراخ دلی کی طرف بڑھنا چاہیے جو ہمیں ماضی کی نفرتوں اور تنازعات سے بالا تر کر دے۔ بغیر ویژن کے عمل صرف وقت گزارنا ہے اور بغیر عمل کے ویژن صرف خواب دیکھنا ہے، لیکن ویژن اور عمل مل کر دنیا بدل سکتے ہیں۔ چھوٹی زندگی گزارنے میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا بلکہ جذبہ تو اس زندگی میں ہوتا ہے جسے آپ گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ایک بہتر دنیا بناؤ جہاں سب اچھی زندگی گزار سکیں۔ بہادر وہ نہیں جو خوف محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ ہے جو اس خوف پر قابو پا لیتا ہے۔ میں اپنی روح کا کپتان ہوں۔ سب کے لیے انصاف ہو، سب کے لیے امن ہو۔ کبھی کبھی کسی نسل پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ عظیم بنے، تم وہ عظیم نسل ہو سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ امن چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اب وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ پیچھے سے رہنمائی کرو اور دوسروں کو یہ یقین دلاؤ کہ وہ آگے ہیں۔ کینہ رکھنا ایسا ہے جیسے زہر پینا اور امید کرنا کہ دشمن مر جائے گا۔